اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کرتے ہیں اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 220 اور آیت نمبر 221، جو اگلے پیج پر ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 220 اور آیت نمبر 221 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ تلاوت سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیل کو کلک کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الدنیا، فی میں، الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، آخرت کی باتوں میں یا چیزوں میں، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں تجھ سے، یسألون پوچھتے ہیں کا تجھ سے، عن الیتامی یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دو میرے پیارے نبی، اصلاح ہے یا بہتر ہے، لہم تمہارے لیے، خیر بہتر بھلائی، وَإِن تُخَالِطُوا اور ان اگر تخالطو تم ملا کر ان کے ساتھ، یعنی تم ملا کر ان کے ساتھ کھاؤ، فَإِخْوَانُكُمْ پس وہ تمہارے بھائی ہے، پس بھائی ہے تمہارے، یعنی وہ یتیم لوگ، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، مفسدہ فساد کرنے والوں کو، من المصلح اور صالح لوگوں کو، یعنی سنوارنے والوں کو، ولو شاء اللہ اور چاہتا اللہ، اور اگر شاء چاہتا اللہ لأعنتکم تو مشقت ڈالتا تم پر، لعنت مشقت ڈالتا تم پر، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز حکیم زبردست حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں وہ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں۔ کیا ہوا تھا اس وقت کے دوران، جو ہے لوگ جو ہے یتیموں کے معاملات میں بے احتیاطی کرتے تھے، یعنی یتیموں کا مال جو ہے وہ ان کے چاچوں کے ساتھ یا ماموں کے ساتھ یتیم لوگ رہتے تھے، تو وہ ان کے مال سے بھی اسی طرح یعنی کھانا پینا کرتے تھے، تو وہ بے احتیاطی ہو جاتی تھی، جبکہ اللہ کو یہ پسند نہیں تھا۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی تھی اس سے پہلے کہ یتیموں کے مال کے نزدیک نہ جاؤ، یتیموں کے مال کے نزدیک نہ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم ان سے نہ کھاؤ۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت ڈر گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے یتیموں کے مال سے کھانا چھوڑ دیا تھا، یعنی ان کے ساتھ ملا کر بھی کھانا چھوڑ دیا تھا۔ یعنی پہلے وہ اس طرح کرتے تھے کہ یعنی ان کے ساتھ یتیموں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے، تو اکثر یتیم بچہ ایک یا دو ہوتے تھے اور ان کا گھر بڑا گھرانہ ہوتا تھا، تو ان کے مال سے زیادہ لگ جاتا تھا، اگر آدھا ان سے لگاتے تھے مال اور آدھا اپنا، تو اس میں جو ہے وہ بے احتیاطی ہوتی تھی۔ تو اللہ نے منع کیا کہ ان کے مال کے قریب نہ جاؤ، تو انہوں نے جو ہے ان کے لیے پھر یتیموں کے لیے یتیموں کے مال سے الگ کھانا بناتے تھے اور اپنے لیے الگ کھانا بناتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ جو یتیموں کا کھانا ہوتا تھا ان سے بچ جاتا تھا، تو وہ پھر وہ کھاتے بھی نہیں تھے، اس طرح وہ خراب ہو جاتا تھا اور پھینک دیے جاتا تھا۔
تو وہ لوگ بہت اس طرح ہوتے تھے کہ یہ تو پھینکنا بھی اس طرح جو ہے اچھا نہیں ہے، تو وہ پھر پوچھنے لگے، اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس طرح کھانا خراب ہو جاتا ہے اور پھینک دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم ان کے ساتھ ملا کر کھاؤ، وہ تمہارے بھائی ہے، لیکن اصلاح کے ساتھ، ان کی اصلاح کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اور وہ تمہارے بھائی ہے لیکن اللہ جانتا ہے جس کے دل میں کیا ہے، یعنی دل میں اگر ہو کہ ان کے مال سے زیادہ ہم لے لیں اور ہم زیادہ پکائیں اور ہمارا جو ہے کم لگے، یا ان کے برابر میں لے لیں اور آپ کا گھرانہ برابر اس کے جو ہے زیادہ ہے ان لوگوں سے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے دلوں کا حال، تو جو فساد کرنا چاہتا ہے اور جو سنوارنے والا ہوتا ہے تو اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تم ان کے ساتھ ملا کر کھاؤ، لیکن ان کی بھلائی کر کے کھاؤ، ان کو نقصان نہیں، ان کو سنوارنے کے لیے ان کے مطابق ان سے لو، اور جو ہے بچتے رہو۔ اور اللہ جو ہے تم پر مشقت بھی ڈال سکتا تھا، یعنی مشقت کیا ڈال سکتا تھا، اللہ تعالیٰ بہت یعنی اس طرح بھی کر سکتا تھا کہ یہ وہ تمہارا ہی مال کھائے۔ ظاہر ہے اللہ تو حکم دے تو ہمیں تو وہی کرنا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ وہ ان کے ہی یعنی جس کے پاس یتیم رہتے ہیں تو انہی کے مال میں سے کھائے، اور کچھ اس طرح ہوتے تھے جن کے پاس یتیم رہتے تھے تو وہ لوگ غریب بھی ہوتے تھے، تو وہ اتنا نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا بوجھ خود اٹھائیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر آسانی کر دی، لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ خبردار، وارننگ دے دی کہ فساد کرنے والوں کو بھی میں جانتا ہوں اور سنوارنے والوں کو بھی میں جانتا ہوں، اور میں اگر چاہتا تو تم لوگوں پر مشقت ہی ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی ان کے لیے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ وہ آپ ہی کے مال میں سے کھائے، اور بھی اس طرح کے حکم دے سکتا تھا۔ اب اگلی آیت میں ہے وَلَا، اور نہیں، تَنْكِحُوا، نکاح کرو، مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے، وَلَأَمَةٌ، اور ایک لونڈی، مؤمنۃ، مومن مسلمان لونڈی، خیرٌ، بہتر ہے، من مشرکۃ، ایک مشرک بیوی سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور اگر بھلی لگے تم کو، یعنی وہ مشرک عورت بھلی بھی لگے تم کو تو اس سے ایک لونڈی بہتر ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، ایمان نہ لائے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور ایک غلام مومن مسلمان، خیرٌ، بہتر ہے، من مشرکن، ایک مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور اگر وہ اچھا لگے تم کو یا بھلا لگے تم کو، اولئک، اور وہی ہے، یدعون، بلاتے ہیں، الی النار، آگ کی طرف، واللہ، اور اللہ، یدعون، بلاتا ہے، الی الجنۃ، جنت کی طرف، والمغفرۃ، اور بخشش کی طرف، بإذنہ، اس کے حکم سے،
وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ اور کھلی واضح اور بیان کرتا ہے کھلی آیتیں اس کی، للناس لوگوں کے لیے، لعلکم تاکہ ان یا تاکہ وہ یتذکرون غور کریں، نصیحت لے، یتذکرون نصیحت لے یا غور کرے یا فکر کریں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے مشرکین سے نکاح کرنا۔ اس سے پہلے اجازت تھی، اس کے بعد جو ہے یعنی کوئی بیوی جو ہے کسی کی مشرکین میں سے وہ مسلمان ہو جاتی تھی تو وہ اپنے مشرک مرد کے ساتھ رہتی تھی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور یہ کہا کہ ایک نکاح کرو، ایک مسلمان سے، مشرک عورت سے نکاح نہ کرو، ایک لونڈی مشرک بی بی سے بہتر ہے، بے شک وہ صورت اور دولت میں اس سے کم ہو، لیکن مومنوں کی اتنی اہمیت ہے اور اتنی برتر ہے مشرک عورتوں سے کہ وہ جو ہے ایک لونڈی جو ہے وہ بہتر ہے مشرک بی بی سے، بے شک وہ آزاد ہو اور بے شک وہ خوبصورت بھی ہو، لیکن اس سے ایک بدصورت لونڈی بہتر ہے جو کہ مسلمان ہو۔ تو اللہ نے منع فرمایا، اور اللہ نے اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا کہ ایک مشرک مرد یا مرد سے شادی کرنا نہیں ہے، یعنی نکاح نہیں کرنا، اور اس سے بہتر ہے کہ ایک غلام ہو جو اس سے بدصورت بھی ہو، بے شک وہ جو مشرک مرد ہے وہ دولت بھی ہو اس کے پاس اور وہ خوبصورت بھی ہو، اس سے بہتر ہے ایک غلام مومن تمہارے لیے، تو وہ اس سے نکاح نہیں کرنا، کیونکہ جب ایک مشرک عورت یا ایک مشرک مرد کے ساتھ تم رہو گے تو اس کا وہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، سجدے بتوں کو کرے گا، کسی اور کو کسی انسانوں میں کسی کی پیروی کرے گا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، نعوذ باللہ، تو ظاہر ہے وہ تو آپ اس کو دیکھو گے تو آپ کا دل بھی وہی چاہے گا، آپ کو بھی اسی طرف جو ہے دھیان ہوگا اور اس طرح آپ کو وہ آگ کی طرف لے کر جائے گا، جبکہ اللہ جو ہے وہ آپ کو جنت کی طرف بلاتا ہے۔ جب ایک مومن مرد اور مومن عورت سے شادی ہوگی، نکاح ہوگا، تو ظاہر ہے وہ جو اچھے کام کرے گا آپ اس کی طرف جو ہے رغبت آپ کی ہوگی، اور وہ جو ہے جنت کی طرف لے جائے گا اور مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف اللہ کے حکم سے۔ اللہ کہتا ہے میں یہ کھلی واضح باتیں آپ لوگوں کو، آیتیں آپ لوگوں کے لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تم لوگ نصیحت لے لو۔ اس کے باوجود بھی اگر تم لوگ نصیحت نہیں لوگے اور اس طرح کے کام کرو گے جو اللہ کے دین کے خلاف ہے، تو تم تو نافرمان اور مشرک ہو جاؤ گے، منکر ہو جاؤ گے، اور ان کے لیے دوزخ تیار ہے۔ اللہ ہمیں بچائے دوزخ کے عذاب سے، اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر لے، اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہماری آل اولاد کو، کل مومن مسلمانوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہماری بھابھیوں نندوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے اور قبر کی سختی آسان فرمائے۔ یا اللہ ہماری ساری پریشانی اور تکالیف دور فرما اور ہم پر آسانی کر دے، ہمیں اپنے نیک راستے پر چلا، برائی سے بچا، آمین ثم آمین، صدق اللہ العظیم۔